بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1979 میں جب رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو جناب گھر بھیجا گیا، یعنی کہ رضا شاہ پہلوی کو آپ نے یاد ہوگا کہ ان کو جناب کسی جگہ پہ بھی نہیں اتارا جا رہا تھا ان کا جہاز، اور جب ان کو بھیجا گیا اور خمینائی آ گئے وہاں پہ، تو سب سے پہلا جو وزٹ تھا وہ یاسر عرفات کا تھا۔ خمینائی سے ملنے آئے وہاں پہ، اور جو وہاں پہ اس وقت جو لوگ ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کی وہاں پہ اسلامک ڈکٹیٹرشپ کا نام وہ دیتے ہیں کہ اسلامک ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہاں پہ، اس سے جو جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں پی ایل او کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب یہ اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس میں یاسر عرفات کا یا پی ایل او کا اس میں ہاتھ تھا یا نہیں تھا، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ اور ابھی لیٹلی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنہئی، ان کا نام ہے مجتبیٰ، ان کے بیٹے جو ہیں مجتبیٰ، انہوں نے کچھ پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، 1.5 بلین ڈالرز ایسکرو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں، اور جو کہ یو اے ای میں دبئی میں ٹرانسفر کیے ہیں۔ اور وہ کیوں ٹرانسفر کیے ہیں اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے، اس پہ ضرور ہم برین اسٹارمنگ کریں گے، ان پٹ لیں گے اپنے گیسٹ کی بھی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو monarchy تھی شاہ کی، وہ کانسٹیٹیوشنل monarchy تھی۔ اس پہ ہم ضرور چاہیں گے کہ ڈسکشن ہو اور ہم جانیں جناب کہ واقعی وہ کانسٹیٹیوشنل monarchy تھی یا نہیں تھی۔ اب جناب ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب عرض کر رہے ہیں ایرانیز کو کہ وہ پروٹیسٹ اپنا جاری رکھیں، اور اینڈ دا ہیلپ از آن اٹس وے۔ اس پہ کیسے آ رہی ہے ہیلپ، کب آئے گی؟ میرے اندازے کے مطابق اگر ایران پہ سٹرائکس ہوں گی تو یہ میں اپنی انٹیل دے سکتا ہوں، اور میرا اپنا انالیسز ہو سکتا ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے۔ میرے خیال میں اوور دا ویکینڈ کوئی سٹرائکس ہو سکتی ہیں۔ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے، ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے، لیکن سٹرائکس ضرور ہو سکتی ہیں، اور اس ہفتے کو، یعنی کہ آپ سیٹرڈے سنڈے کر لیں، آپ ویکینڈ کر لیں، اوور دا ویکینڈ ہو سکتی ہیں۔ اب جناب رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جب بھی آئے، جب بھی اگر ان کو حکومت ملی یا دوبارہ وہ واپس ایران آئے، تو وہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے۔ اب اسرائیل کو وہ ریکگنائز کریں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ وہ اپنے وزٹس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب نیکسٹ ویک میں کیا وہ ٹرمپ سے بھی ملاقات کر لیں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر وہ ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر وہاں سے سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک اور کویسچن یہاں پہ رائز ہوتا ہے کہ جناب سٹرائکس چلے ٹھیک ہے، سیٹرڈے یا سنڈے کو ایران پہ ہو سکتی ہیں۔ اگر سٹرائکس ہوتی ہیں تو آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آبجیکٹیوز کیا یہ ہیں کہ جناب نیوکلیر انریچمنٹ جو ہوئی تھی وہاں پہ اس کو ہٹ کرنا ہے؟ پہلے وہ ہٹ کر چکے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 100% سکسیسفل نہیں تھی۔ اگر وہ 100% سکسیسفل نہیں تھی تو اب کیا ماڈس اپرینڈی ہے کہ جناب وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پینیٹریشن جو ہے وہاں پہ، یعنی کہ ایران کے اندر ان کے انسٹیٹیوشنز میں، ایران کی حکومت کے اندر یا ان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہو چکی ہے موساڈ کی، اور جو انٹیلز ہیں جو جا رہی ہیں اور بڑی فریکوینٹلی جا رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور تھوڑا سا پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو حماس کے لیڈر کو وہاں پہ ہٹ کیا جاتا ہے، اور وہ دیکھا جائے تو بڑی پریسائز ہٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج ایز سچ نہیں ہوتا۔ تو جب کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے اور پریسائز ہٹس ہو رہی ہیں، اور کئی مواقعوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ ڈرونز جو ہیں ایران کی ٹیریٹری کے اندر سے ڈرونز اڑتے ہیں اور وہ ہٹ کرتے ہیں، سو دیٹ شوز کہ وہاں پہ بہت زیادہ پینیٹریشن ہے ایران کے اندر، ان کے انسٹیٹیوشن کے اندر، ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر، جو کہ پریسائز انٹیل پاس آن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں۔ ابھی جو یہاں پہ پرابلمز ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر نکلتے ہیں who are against the regime, the اسلامک regime، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیور میں بھی نکلتے ہیں باہر۔ اب ایران کا کہنا یہ، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ سبسائڈ کر گئی ہیں جناب، وہ جو جلسے جلوس ان کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف نکل رہی تھی، وہ سبسائڈ کر گئے ہیں، لیکن یہاں پہ مختلف قسم کی آراء ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی یہاں پہ جناب باتیں چل رہی ہیں،
اور اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ حقیقت نہیں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اگینسٹ بھی چیزیں چل رہی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ کچھ خواتین جو ہے، ایرانی خواتین جو ہے، جن کو جناب کہا جاتا تھا کہ حجاب کے بغیر وہ باہر نہیں نکل سکتی، حجاب کے بغیر باہر بھی نکلی. انہوں نے جناب خمینائی حکومت کے خلاف جو ہے وہاں پہ اس کے خلاف جو ٹی شرٹس تھیں وہ بھی پہنی ہوئی تھی، اس میں مینشن کیا گیا تھا کہ جناب وہ حکومت کے خلاف ہیں، اینڈ دے ور ہیونگ اے فیگ. اور وہ سگریٹ بھی پی رہی تھی، اور وہ اپنے جس طریقے سے لبرل طریقے سے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی انکلینیشن جو ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، ایرانینز کی انکلینیشن بیہائنڈ دا کلوز ڈورز جو ہے وہ یورپ کی طرف ہمیشہ سے رہی ہیں اور زیادہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریٹس میں دیکھیں، پبلکلی دیکھیں تو اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم آل ٹوگیدر، لیکن ان کی انکلینیشنز ہمیشہ یورپ کی طرف یا یورپین معاشرے کی طرف زیادہ رہی ہیں. میں ذرا آسان لفظوں میں بتا دوں. سو اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈز. جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیٹرڈے یا سنڈے کو اگر وہاں پہ اسٹرائکس ہوتی ہیں تو مین آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ رجیم چینج؟ یا اگر رجیم چینج ہے آبجیکٹیو تو پھر اس کے لیے اسٹرائکس کس لیے ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ اور اگر رجیم چینج ویسے ہی کرنا ہے کیونکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا، تو پھر رجیم اگر چینج کرنی ہے تو پھر اسٹرائکس کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ تو ان پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی، جنرل طارق رشید خان صاحب اور امبیسڈر شمشاد صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میرے خیال میں ہم سب لوگ یہاں پہ مرد حضرات ہیں، تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ کو پہلے تھوڑا سا میرے خیال میں ایج ملنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا جی؟ تو ڈاکٹر صاحبہ واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ جو اسٹرائکس ہوتی ہیں، اگر میرے مطابق اگر یہ سیٹرڈے یا سنڈے کو اسٹرائکس ہوتی ہیں تو آبجیکٹیوز کیا ہے؟ رجیم چینج کے لیے اسٹرائکس ضروری ہے، یا رجیم چینج ہو بھی سکے گا امیڈیٹلی یا نہیں ہو سکے گا؟ اور کیا نیوکلیر انریچمنٹ کی بات کریں کہ وہ پہلے سکسیسفل آپریشن ایز سچ نہیں ہوا تھا، تو اس بار کیا سکسیسفل ہو جائے گا؟ جی میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ شاید اسٹرائکس نہیں ہوں گی. اچھا. اور امریکہ کو اندر سے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی یہی ایڈوائزری ہے کہ وہ اتنی اوپن کانفرنٹیشن کی طرف نہ جائیں. جو آج ایرانین کونسل جنرل نے جو پاکستان میں پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے کمیونیکیشن چینلز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور ہم برابری پہ نیگوسیشنز چاہتے ہیں. اور 2 ڈیمانڈز ہیں جو امریکہ کی طرف سے آئی ہیں. ایک یہ کہ یورینیم کی انریچمنٹ کم کی جائے، اور جو ان کا بلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو لمٹ کیا جائے. اور وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیشنز کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں کرنا چاہتے، لیکن نیگوسیشنز کرنے کے لیے تیار ہیں. سو بہت ساری، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، ایک تو ویسٹ ڈومینیٹڈ پروپیگنڈا ہے تقریباً ایران کے حوالے سے میڈیا پر، ویسٹ کا کنٹرول ہے میڈیا پر. لیکن جو دوسرے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اب سچویشن ایران میں اٹس لمپنگ بیک ٹو نارملسی. پہلی چیز انہوں نے یہ کی کہ باہر سے انٹرونشن کی تھی کہ ان کا انٹرنیٹ چلتا رہے، کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا تھا تاکہ پروٹیسٹ رک سکیں، تو وہ اس انٹرونشن کو روک پائے چائنیز سپورٹ کے ساتھ. اور وہاں پر انٹرنیٹ رکا ہوا رہا، میرے خیال ہے ابھی بھی رکا ہوا ہے، جس سے پروٹیسٹ کا جو مومنٹم تھا وہ ٹوٹا. دیکھیے، اگر 31 پروونسز میں ایک ساتھ پروٹیسٹ ہوگی اور آپ کے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ لائیو ایمونیشن کیری کر رہے ہوں گے، تو یہ بات تو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا جی کہ یہ مینیپولیٹڈ بھی ہے اور باہر سے اس کو ٹریگر بھی کیا گیا. اور اگر ہم ہسٹوریکلی ایران کو دیکھیں تو ظاہر ہے وہاں پہ بہت سارا اکنامک پین ہے. ابھی آپ نے اشارہ کیا خواتین کی مزاج کی طرف، وہ بھی ایک پین پوائنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی نیشنلسٹک ٹینڈنسیز آر ہائی. تو اگر اس طرح کی انٹرونشن پروو ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ بورڈز میں پرو گورنمنٹ ڈیمونسٹریشنز بھی وہاں ہوئیں اور لوگ نکلے حکومت کی سپورٹ میں. اب انہوں نے آج شاید ایئر سپیس بھی کھول دی ہے اور حالات نارمل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کوئی پھانسیاں نہیں دے رہے. جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ پھانسی دیں گے تو ہم اس کو روکنے جائیں گے، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ہی از بیکڈ آف فرام اے ہارڈ سٹانس، اور ایران کا تو وہی پالیسی ہے شروع سے، تھریٹ اینڈ انگیج.
تو وہ ابھی بھی اسی پالیسی پہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو جون سے زیادہ آپ کو مشکل جواب دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جی ہم فیئر انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جس ملک کے پاس ایئر سپورٹ نہ ہو، یعنی کہ ایران کے پاس ایئر سپورٹ نہیں ہے، اور پھر ٹرمپ نے اتنا ہارڈ سٹینس لیا ہوا تھا اور ابھی بھی تک لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ٹرمپ جو ہے وہ بیک آؤٹ کرے گا، اور بیک آؤٹ کرے گا تو اس کو کیا سوٹ کرے گا وہ، اور وہ کس طرح فیس سیونگ کیسے کر سکے گا اپنا؟ وہ تو نہیں کر سکے گا فیس سیونگ، سو ہی ول گو فار دا اسٹرائکس، ڈونٹ یو تھنک سو؟ ٹرمپ از ویری گڈ ایٹ اٹ، وہ تو بہت دفعہ بیک آف کرتے، یو ٹرنز لیتے اپنے سٹانس پر، اور پھر پیوٹن نے ان کو تھریٹ کیا ہے، ساری مسلم ورلڈ نے ان سے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ اس سے باز رہیں۔ یورپ سے بھی ان کے تعلقات اس وقت خراب ہو رہے ہیں گرین لینڈ کے حوالے سے، اور ان کو اندر سے مشورہ یہ ہے کہ یہ مس ایڈوینچر بیک فائر کر سکتا ہے۔ دیکھیے وینیزویلا پہ بھی یہ صورتحال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ٹیکٹیکل ون بٹ اے اسٹریٹجک لوز، اور ان کی اپنی سینٹ نے ان کو مزید وینیزویلا میں ایڈونچرزم سے منع کیا ہے، روک دیا ہے، ہی لاسٹ ان دا سینٹ آن اٹ۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے تھوڑی ایز آؤٹ کر جائے گی، ایکیوٹ ایکٹیو کانفرنٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ اوپن سپورٹ ہے رشیا کی طرف سے، کوائٹ سپورٹ ہے چائنا کی طرف سے، اور مسلم ورلڈ بھی جو ان کے ساتھ ہوا قطر وغیرہ میں، اب وہ اس طور امریکہ کے ساتھ اس صورتحال میں نہیں کھڑے جس طرح کھڑے تھے۔ اور امریکہ ایک دفعہ پہلے اسرائیل کے کہنے پہ ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹا جا چکا ہے، میرا نہیں خیال کہ اسے، میرا ذاتی خیال یہ کہ اسے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بیٹل لائنز ہارڈن ہوں گی، اور جو پچھلے دنوں بہت بات ہونے لگی تھی کہ شاید تیسری جنگ عظیم خارج الامکان نہیں ہے، تو اس کے پھر امکانات بڑھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک امریکہ کے اپنے لیے یہ ایک وائز صورتحال ہوگی کہ وہ ڈائریکٹلی ایران پر اٹیک کرے۔ جنرل صاحب، ڈو یو ایگری ود دس تھنگ؟ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہی ہیں کہ وہ ایز آؤٹ کر جائے گا امریکہ اور بیک آؤٹ کر جائے گا اور اسٹرائکس نہیں ہوں گی؟ دیکھیے، ہمیں پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ اوور آل گیم پلان کیا تھا۔ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی تھا، جیسے ہما بقائی صاحبہ نے کہا کہ پروٹیسٹ ور سو وائلنٹ کہ رائفلیں تھی پبلک کے پاس، تو پلان تو یہی تھا کہ، اور دیکھیں جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ تقریباً جو رپورٹڈ ہے رائٹرز وغیرہ سے، وہ 2600-2700 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اتنے ہی مارے گئے تھے جب 78-79 میں ایرانی ریولوشن آیا تھا جی، تو اس لیول پہ وہاں ڈیتھس اور کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ اور ساتھ دیکھیں شروع میں اسٹار لنک بڑا افیکٹو رہا، ایلان مسک صاحب کا کوئی بات چیت وائر سے نہیں ہو رہی تھی، پھر وہ نیوٹرلائز کیا گیا، کیسے نیوٹرلائز ہوا، کیسے ہوا، اور ایک رول پلے کیا گیا، اور حکومت کیا جو سپورٹ میں لوگ تھے انہیں انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا کم دکھایا، اور حالات جیسے مطلب دن بدن بہتے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ٹرمپ صاحب کا دیکھیں پوری ڈپلائمنٹ 50 سے 55 ہزار ٹروپس پرشین گلف میں رکھا ہوا ہے، وہ تو خیر پہلے جون کا جو 12 دن کی جنگ ہوئی اس میں آ گیا، کچھ اس کو مضبوط کیا گیا، اور پھر بیسز الحدید بیس سے لوگ باہر نکال رہے ہیں، تو ٹرمپ صاحب تو بالکل اس میں تیار ہے۔ میرے اپنے خیال میں یہ سچویشن جو ہے اگر ٹرمپ صاحب کے اینگل سے دیکھی جائے تو اتنا شاید ایران پہلے کبھی کمزور نہیں تھا، جتنا انٹرنل سے اس کے اندر سے مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں اور حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، بٹ ایک مضبوط آواز حکومت کے ساتھ بھی ہے۔ اور اگر ان کی ہائرارکی دیکھیں آپ ایرانی، ان کی وہ بڑی لیئرڈ ہے، اور جو پینیٹریشن کی آپ نے بات کی دیکھیں وہ ایک دوسرے پہ چیکس رکھے ہوئے ہیں۔ سینٹرلائز فگر تو آیت اللہ خمینی صاحب ہے، سپریم نیشنل لیڈر، پھر IRGC بڑی افیکٹو ہے، وہ اتنی افیکٹو ہے کہ اس کی اپنی ایئر فورس ہے، اپنی آرمی ہے، اپنی نیوی ہے، وہ بڑی حد تک اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے، اپنا ان کا میزائلز ہے۔ پھر اکانومی کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، تو پھر دیکھیں آفس آف دی سپریم لیڈر آ جاتا ہے، پریزیڈنٹ اور کیبنٹ لگا جاتی ہے، پھر سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، پھر گارڈین کونسل ہے، پھر جا کے یہ چیزیں آتی اور ایک دوسرے پہ چیکس ہیں، تو ان کے اندر پینیٹریشن بہت مشکل ہے۔ میرا خیال میں آبجیکٹو اگر امریکہ کا یہ نہیں، لیکن سر میرا ایک کوشچن ہے جنرل صاحب، اگر پینیٹریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے، تو یہ جو پینیٹریشن ہم نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ جوز بھی ہیں، لیکن دین اگین ان کے جو پینیٹریشن تھی دیٹ واز ٹو گڈ، جو موساڈ کی پینیٹریشن واز ٹو گڈ، اور اسی طرح جو ان کے پاس انٹیل اسٹرکچر بنا ہوا تھا اس کے اندر پینیٹریشن تو ہر جگہ پہ تھی، ہر فولڈ میں تھی، تو اسی لیے پریسائز ہٹس ہوتی نہیں نا، تو پھر کیا پینیٹریشن مشکل ہوگی؟ میرا مطلب ہے لیڈرشپ لیول پہ
لیڈرشپ. اب دیکھیں وہاں راہ بھی پکڑی گئی, جتنا بڑا لیول پہ وہاں پروٹیسٹ ہوا ہے اور ہنگامے ہوئے ہیں, یہ بغیر ایکسٹرنل سپورٹ کے نہیں ہو سکتے تھے. جی اس میں تو بالکل کلیئر ہے. اور ایکسٹرنل ایکسپورٹ کا ایک اوور ڈیزائن ہوتا ہے کہ جب اس حد تک ایجیٹیشن ہوگی, کلنگ ہوگی, ماس پروٹیسٹ ہوگا, تو پھر ہم اس کو کیسے کیپٹلائز کریں گے. تو میرا خیال ہے وہ جو اس کو کیپٹلائز کرنے کا ٹائم ہے نا, وہ ٹرمپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو میرا خیال میری جو بات ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ سیٹرڈے یا سنڈے کو سٹرائکس ہو سکتی ہیں ایران پہ, اس کو آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں اگر سٹرائکس ہوں گی تو لمیٹڈ ہوں گی, اور وہ اس کا آبجیکٹو پھر یہ ہوگا کہ ایران جو بات چیت کر رہا ہے اس کو نیگوسیشن ٹیبل پہ جو لا رہے ہیں کہ بھائی میزائل پروگرام کو لمیٹڈ کرو, انریچمنٹ کم کرو, اس پہ پریشر ڈالا جائے گا. اگر اف دے آر لوکنگ فار اے ریجیم چینج, دیکھیں وینزویلا نہیں ہے ایران, ایران کے 1 ملین سے زیادہ ملٹری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی راکٹ میزائل ہم نے فائر کیے سب ہم نے ریپلیس کر لیے. تو ایران اگر سٹارلنگ کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے تو پھر انہوں نے خبریں ہیں کہ سو-30 29 تو پہلے لے رہے تھے, اور سو جو ہے 35 کی بات کر رہے تھے, S-400 آنے کی بات کر رہے تھے. تو جو 6-7 مہینے ایران کو ملے ہیں, میرا اپنے خیال میں کافی حد تک اس نے اپنے ایئر ڈیفنس کو مضبوط کیا ہوگا. اچھا, تو اگر لمیٹڈ ہو سکتی ہیں, ایک حد سے بڑی, تو پھر پورا ریجن جو ہے نا وہ جنگ سے دوچار ہو سکتا ہے. شمشاد صاحب, چائنا اور رشیا, ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ رشیا جو ہے سائلنٹلی اس میں جناب ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, سوری چائنا جو ہے سائلنٹلی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, اور رشیا جو ہے وہ ان کو کھل کے سپورٹ کر رہا ہے ایرانینز کو. ود آل دیز سپورٹس, ڈو یو تھنک کہ ریجیم چینج ہو سکتا ہے ایران میں یا نہیں؟ رانا صاحب, بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنا انٹرسٹ وردی بندہ ہے کہ اس کی کوئی بھی منٹوں کے علاوہ اور کوئی وہ نہیں ہو سکتی, یعنی وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے, سیکنڈ میں اپنا ارادہ بدل سکتا ہے. لیکن میں کل سے میری بھی رائے یہی ہو چلی ہے, جس کی ذکر ابھی ڈاکٹر وقائی نے اور جنرل صاحب نے بات کی ہے, اس وجہ سے کہ ایران پر پورا جو حملہ ہے یا بڑی جنگ کا امکان جو ہے, اس حملے کے نتیجے میں جو ڈر ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے. تو اس کے جو نتائج صرف امریکہ تک لمیٹڈ نہیں ہوں گے, اس کے نتائج پورا مڈل ایسٹ ہے, اور وہاں سے پھر پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ افیکٹ ہونے کا ڈر ہے. تیل کی سپلائی وہ جو ہے ہرمز سے اور اسٹیٹس ملاقہ تک جو سپلائی بند ہونے کا ڈر ہے. چائنا کا بہت بڑا ریئیکشن کا امکان ہو سکتا ہے. تو آلریڈی ایسی صورت پیدا ہو چلی تھی. کل تک تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی ایسا خطرہ ہے, لیکن اب جو اشارے آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ روس نے بھی کوئی ایسا رول پلے کیا ہے اور چائنا نے بھی دباؤ ڈالا ہے جس سے ٹرمپ کچھ دبک گیا ہے. اور وہاں امریکہ میں بھی آپ نے شاید یہ میں نے بھی کہیں دیکھی ہے کہ کسی پریس سیکرٹری سے پوچھا گیا تھا کہ بھی آپ کے خیال میں اب کیا ٹرمپ کا فیصلہ ہے, تو اس نے کہا تھا کہ سوائے ٹرمپ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے اس وقت امریکہ میں. یعنی اتنا وہ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂ, لیکن ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਕੜਾ ਦਾ ڈاکٹر صاحبہ بڑی خوش ہو رہی ہے. نہیں بس وہ یہی بات ہے نا کہ ٹرمپ جو ہے وہ فیصلے تو خود کرتا ہے اور اس کا کوئی بھی ایڈوائزر نہیں ہے, لیکن پھر یہ بھی سوچ لیجئے کہ جواری ہے بنیادی طور پر پوکر کا کھلاڑی ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں ضرور سوچ سکتا ہے کہ ایونچولی ہی اسٹینڈز ٹو لوز ایوری تھنگ. اگر جنگ کسی قسم سے جنگ شروع ہو جائے, بڑی جنگ, تو وہ سب سے بڑا جواری جو لوزر ہوگا وہ ٹرمپ بذات خود ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ سیٹرڈے سنڈے تک تو مشکل نظر آتا ہے. اگر ایران نے اپنی ولنگنس ظاہر کر دی ہے کہ وہ دے آر ریڈی ٹو انگیج, اور ایران نے ہمیشہ سے یہ ظاہر کی ہوئی ہے, ان کی نیت ہمیشہ یہ رہی ہے, بلکہ انہوں نے تو 2006 سے لے کر 2015 میں ایک نیگوشیٹ کر دیا تھا نیوکلیر ڈیل, اور وہ بڑا اچھا ڈیل تھا. وہ ایران کے مفادات کا بھی تھا
اور امریکہ اور بڑی طاقتیں جو تھیں ویسٹ کی تو وہ تھا، مگر وہ ٹرمپ نے صرف نیتن یاہو کے پریشر پر آ کر وہ اسکریچ کر دیا تھا، ورنہ ایران از ریڈی فار ایوری ایگریمنٹ جو ہو سکتا ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام پہ اور اس کے دوسری جو کیپبلٹیز ہے ڈیفنس کیپبلٹی ان پر بات ڈاکٹر صاحبہ نے جہڑیاں گلاں کیتیاں نا شمشاد صاحب تسی 19-20 دے فرق دے نال انہوں نال ایگری کر رہے ہو، لیکن بالکل میں اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہونے کا خطرہ ہے نا، جی جی اب سمجھ ٹرمپ کو بھی آ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر جو کچھ سچویشن پیدا ہوگی وہ امریکہ کے لیے کیا پورے ویسٹرن یورپ کے لیے بھی اور روس کے لیے سب کے لیے خراب ہوگی. چل میرا نہیں خیال کہ یہ ٹرمپ یہ اتنی ضرورت کر وی ول کنٹینیو دس ڈسکشن جی، لیکن میرا انالیسس جو اس پہ قائم گو کہ جن صاحب کہتے ہیں کہ لمیٹڈ سٹرائکس ہو سکتی ہیں، اور شمشاد صاحب کہتے ہیں جی مشکل ہے، ڈاکٹر صاحبہ بھی کہتی ہے جی کہ مشکل ہے، لیکن میرے خیال میں سٹرائکس جو ہے وہ ہوں گی اور سیٹرڈے سنڈے کو میرے خیال میں ہو سکتی ہے. دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ سیٹرڈے سنڈے کو سٹرائکس ایران پہ ہو سکتی ہے. اینی ویز آئی ول ٹیک اے بریک اوور ہیئر جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہوئی ہے جو نیگوسیشن یا ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، آپ کے خیال میں اس کو ٹیپ کیا جائے گا اس وقت؟ دیکھیے آپ انسسٹنٹ ہیں کہ یہ سٹرائکس ہوں گی جی، میں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ سٹرائکس ہوں گی تو یہ فوری طور پہ نہیں ہوں گی. اچھا، کیونکہ ابھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یو ایس انٹائرلی بیک آف کر گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہو، لیکن اس وقت امیڈیٹلی سٹرائکس کی کوئی مجھے امکان نہیں نظر آتا، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ایران نے اپنے ملک میں یہ بہت پریپیگنڈا کیا ہے کہ اگر اس انٹرونشن کو کامیاب ہونے دیا گیا تو ایران کا حشر جو ہے وہ شام جیسا ہوگا اور فریگمنٹیشن ہو جائے گی ملک کی، تو اس لیے وہ اپنی نیشنلسٹک ٹینڈنسیز پہ کام کر رہا ہے. لیکن اس سے بھی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کہ تمام گلف اسٹیٹس نے یو ایس پہ یہ پریشر ڈالا ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں، اس حد تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایئر اسپیس نہیں دیں گے. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو میرے خیال ہے کہ میسیجنگ ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نے ایویکویشن کی ہے اسرائیل سے. آپ اس بات پہ تو کوئی ابہام نہیں ہے نا کہ ایک اسرائیل امریکن نیکسس ہے جب ایران کو ہٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک یہ کنسنسس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے یو ایس میں کہ ہم اس جنگ میں جو کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہم کریں ایک بار پھر ڈریگ نہ ہوں. اور جو یہ اپنے لوگوں کو رشیا نے بغیر کسی جواز کے اسرائیل سے نکالا ہے، دس جسٹ کوڈ بی اے وارننگ شاٹ کہ جواب آپ کو پھر رشیا سے آئے گا. اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پھر ایسی صف بندیاں ہوں گی جو صورتحال کو پھر بہت مخدوش کر سکتی ہیں. تو مائی ٹیک از کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی بیک آف نہ ہوں، لیکن انہوں نے اسٹریٹجک پاز ضرور لیا ہے. اور ایک اور وجہ یہ ہے دیٹ ہی از گون بیک ٹو دا اکنامک فرنٹ. انہوں نے پھر سے بات کی ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹیرفس لگائیں گے ان ممالک پہ جو ایران سے آئل لیتے ہیں، جس پہ چائنا نے بہت سخت جواب دیا ہے کیونکہ وینیزویلا سے ان کی سپلائی چین انرجی کی ڈسٹرپٹ ہوئی ہے، اور اب ایران پہ وہ دوبارہ آ کر اکنامک فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں. تو میرا تو انالیسز اس سچویشن پہ یہ ہے. شمشاد صاحب آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے؟ اور 19-20 فرق نہ کرنا، سیدھا نہیں میں بالکل کرتا ہوں. اچھا، کیونکہ جس قسم کی انفارمیشن کی بنا پر وہ بات کر رہی ہیں مجھے بھی اس قسم کے سگنلز آئے ہیں، اور جن کی بنا پر میں آج صبح سے یہی بات سوچ رہا تھا کہ ابھی ٹرمپ جو ہے وہ کچھ انتظار کرے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ میں نے پہلے کسی قسم کی جو بڑی کنفلیگریشن ہے اور ایک گریٹ وار کا جو ڈر ہے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نقصان پورے یورپ کا ہوگا اور امریکہ کا بھی بہت زیادہ ہوگا. اس وجہ سے ٹرمپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ قیمت شاید ادا نہ کر سکے جو اس لڑائی کی ہوگی. بس یہ ہے. اچھا، انتظار کرے گا
ایران کی طرف سے یہ رضامندی کا اظہار کیا جا چکا ہے. اور جہاں تک یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی اکنامک بہت بری حالت ہے اس کی اور تاجر شامل ہو گئے ہیں، یہ باتیں تو درست ہیں. تاجر جب شامل ہو جائیں تو پھر بہت حکمرانوں کے لیے بہت مصیبت پڑتی ہے. ایران میں 79 میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس وقت ایران کے تاجر شامل ہو گئے تھے مولویوں کے ساتھ، تو پھر وہ انقلاب آ گیا تھا. لیکن ابھی جو ہے وہ چونکہ امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں ایران پر اور پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ بیرونی انٹرفیئرنس جتنی بھی ہو رہی تھی ایران کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے، تو یہ سچویشن اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ جب ایران کو بالکل اس بات کا احتمال تھا کہ شاید یہ اٹیک کرے. لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں جس کی وجہ سے ٹرمپ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے، یہ لگتا ہے. اچھا، آپ لمیٹڈ سٹرائکس کے جنرل صاحب ابھی بھی قائل ہیں کہ لمیٹڈ سٹرائکس ہوں گی؟ کیونکہ شمشاد صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن آپ لمیٹڈ سٹرائکس پہ ابھی بھی قائم ہیں؟ دیکھیے، میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی اس وقت ایران انٹرنلی کمزور اس وقت ہے، لوگ زخمی ہیں، افسردہ ہے، اتنی 2500 سے زیادہ کیوریٹیز ہو گئی ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، اتنی تقریباً اسلامک ریولوشن کے وقت ہوئی تھی، اتنا کبھی ایران اندر سے ٹوٹ پھوٹ یا کمزور نہیں تھا. اب اس کو اگر کیپٹلائز یہ نہیں کرتے ہیں تو دین دے لوز اپرچونٹی، اینڈ ایوری پاسنگ ڈے کے ساتھ اس کو لوز کر رہے ہیں. بٹ دیکھیں، جو ایران کا میں آپ سے بتا رہا تھا، جس طریقے سے اس نے 6-7 مہینوں میں اپنے ڈیفنس کو مضبوط کیا ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ، اور سٹار لنک کو نیوٹرلائز کیا ہے. تو اسرائیل کا بیان میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انہوں نے بیان دیا ہے جو میڈیا میں آیا ہے کہ ہم ایران پہ اٹیک کرنے کی پہل نہیں کریں گے. یہ بڑا میڈیا پہ بیان اس کا آیا، میڈیا میں کوٹ ہو رہا ہے. تو واٹ دس انڈیکیٹ کہ جی ہمیں ایران اسٹرائک نہ کر دے کہیں پریمپٹیو اسٹرائک، کہ ابھی وار تو امیوننٹ ہے تو اسٹرائک کرو، جیسے ایرانی لیڈرشپ بیان دیتی رہی ہے. تو اگر اسٹرائک کرے گا تو امریکہ کرے گا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے، جو بات چیت ہم کر رہے ہیں، کہ امریکہ کا جو اوور آل پلان تھا وہ اس طرح سکسیڈ نہیں کیا. جو مساد کا تھا، MI6 کا تھا، وہ سکسیڈ اس طرح سے نہیں ہوا. ایرانی رجیم ہیز بین ایبل ٹو ٹیک گڈ کیئر آف دس جو تھا کانفلکٹ ان پبلک. تو اگر کریں گے تو لمیٹڈ کریں گے، اور اس کا بھی ایک آبجیکٹو ہے کہ رجیم کو تھوڑا سا کمزور کیا جائے اور اپنی ٹرمز منائی جائیں جو بات چیت کر رہے ہیں میزائل پروگرام اور نیوکلیر اس کے اوپر. تو دیکھیں، اس طرح سے بات میں اس کو فورسی کرتا ہوں. اور جیسے بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہماری اس پہ استعمال نہیں ہوگی. اور ایران کے پاس بڑی پورٹنٹ نیوی ہے، میزائل پروگرام ہے. جیسے ہم نے مار کے حق میں بتایا نا انڈیا کو کہ جی آپ نے اگر ہمیں اسٹرائک کیا تو ہمارا رسپانس فوراً ہوگا، لیتھل ہوگا، افیکٹو ہوگا. اور وہ ہم نے پروو کر کے دکھا. انہیں بھی کہنا چاہیے ایرانی لیڈرز کو کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، بٹ اگر اسرائیل یا امریکہ نے ہم پہ اسٹرائک کیا پھر ہم پوری قوت سے جواب دیں گے. اسرائیل کو بھی جواب دیں گے، امریکہ کو بھی دیں گے، جہاں جہاں امریکن اڈے وہاں دیں گے. ریزالو دکھائیں تو یہ ریزالو ان کو وار سے بچائے گا. آپ کے خیال میں صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ تھوڑا مسکرا رہی ہیں، لیکن یہ کیا بات جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کر رہی ہیں آپ، یہ جو ایران کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے، ان کا تو ڈیفینس اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے لمیٹڈ اسٹرائک کی وہ بات کریں، لیکن مجھے گراؤنڈ پہ وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور دیکھیے، ایک اور بہت اہم بات ہے نا کہ ویسٹ جو بہت زور شور سے جس آلٹرنیٹیو کو پش کرنا چاہ رہے ہیں نا ایران کے اوپر اس رجیم چینج کے صورت میں، وہ آلٹرنیٹیو گراؤنڈ پہ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. ایون وہ ایرانینس جو اس ایگزسٹنگ رجیم کے خلاف ہیں ان کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہی از سین ایز اے اسٹوج آف اسرائیل، ہی از سین ایز اے اسٹوج آف دا ویسٹ. تو اور اس کو BBC پش کر رہا ہے، اور اس کو اسرائیل کے نیوز پیپرز اور ٹیلی ویژن پش کر رہا ہے، اور پورے سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو اگر وہ رجیم چینج کا کوئی ایران پہ گراؤنڈ پہ کوئی خیال بھی ہونا، تو جس کو وہ ایز این آلٹرنیٹیو پش کر رہے ہیں اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیرو ہے، ہر جگہ زیرو ہے، ناٹ جسٹ ان ایران بٹ ان گلف اسٹیٹس آلسو. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی فار ناؤ
یہ جو صورتحال تھی اس طرف نہیں جا رہی جس طرف ٹرمپ نے سوچا تھا. اور دیکھیں جو وینیزویلا نے بھی انہوں نے کیا ہے نا, وینیزویلا میں جو ان کو ایگزون نے اور سب نے کہا ہے کہ کوئی آئل شوائل کے لیے جتنا انویسٹمنٹ چاہیے وہ انویسٹمنٹ کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. تو وہاں پہ بھی وہ صورتحال اس طرح نہیں چلی ہے جس طرح ٹرمپ صاحب نے پروجیکٹ کی تھی یا امیجن کیا تھا. تو وینیزویلا پہ بھی بیک آف کریں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے جہاں تک گئے. اور میرا نہیں خیال کہ ایران کی طرف جائیں گے, بلکہ اب ان کا میڈیا جو ہے نا وہ گرین لینڈ کی باتیں کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گرین لینڈ کی پارلیمنٹ کی تصویریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, جہاں وہ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس کو کوٹ کر کے پورا پارلیمنٹ ہنس رہا ہے کہ مجھے گرین لینڈ چاہیے. کوئی وش لسٹ تھوڑی ہے نا کہ یہ مجھے چاہیے. وہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, تو یہ تو وہ ہو گئے. صحیح صحیح. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں ڈاکٹر صاحبہ, پھر واپس آتے ہیں جی. ایک چھوٹی سی بریک. ڈاکٹر صاحبہ یہ پھر جو پہلوی جو ہے جا کے جو نتنیاہو سے مل رہا ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا اف ہی کمز انٹو پاور, تو وہ سارے خواب جو ہے چکنا چور ہو جائیں گے کیا, یا کسی حد تک ڈیلے ہو جائیں گے جی؟ اسٹریٹجیکلی غلط خواب دیکھا ہے نا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہی از اے نائس مین, لیکن مجھے نہیں لگتا ان کو گراؤنڈ پہ کوئی سپورٹ ہے. اچھا, اور کوئی آلٹرنیٹیو سامنے ہے نہیں. اسی طرح شمشاد صاحب اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چیز اور میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ کو اس کی پینٹاگون کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایران پر کوئی بھی حملہ جو ہے سچویشن ہاتھ سے نکل جائے گی, اس کو الرٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ سب پہلو ملا کے چائنا اور رشیا کی پوزیشن بھی ان تک کلیئر ہو گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا حملہ ہوگا. اور باقی جو یہ سچویشن ہے کہ انگیجمنٹ کا سلسلہ, وہ ہو سکتا ہے کہ کنٹینیو کر لیں, تھوڑا بہت ایران کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے ارینجمنٹ, تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. تو بس یہ کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب اگر سپوزڈلی جو بات آپ کر رہی ہیں یا شمشاد صاحب کر رہے ہیں اور بیک آؤٹ کر جاتا ہے امریکہ, جیسے آپ لوگوں کا خیال ہے دونوں کا, تو اس میں اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر سپوزڈلی ایسا نہیں ہوتا, تو آپ کے نیبر میں اگر یہاں پہ انفلوئنس ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے, آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ڈفرینٹ انفلوئنس ہوتا ہے, تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پاکستان پہ بھی پڑے گا. اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے, اگر اسرائیلی بوٹس آن گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر یہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے ایران کے حد تک, تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو پاکستان جو ہے وہ کمپیریٹیولی ان اے گڈ اسپیس ہے. اور پاکستان, ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ انڈیا ہیجنگ کرتا ہے, لیکن انڈیا کی ہیجنگ کا ٹرمپ صاحب نے آ کر ان کو بڑا زبردست سمجھیے سزا دی. وہ جو رشین آئل خریدتے تھے اور بوتھ سائڈ آف دا فینس کھیلتے تھے, تو اس وقت انڈیا از ایکچولی بینگ پنشڈ فار اٹ. جو جس طرح کے ٹیرفس انڈیا پہ لگ رہے ہیں اور مزید جس طرح کے ٹیرف کا ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان اس لیے کمپیریٹیولی سیف اسپیس میں, ایک تو پاکستان تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کھیلا ہے, اور پاکستان نے اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ ان کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر میں سے جڑنے سے وہاں بھی پاکستان کے لیے ایک لیئر آف پروٹیکشن آئی ہے. اور پورا جو مڈل ایسٹرن آرکیٹیکچر آف سیکیورٹی چینج ہو رہا ہے, جس میں آپ سمجھیے کہ سعودی عرب گیا پاکستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی الائنس میں, اور اب ٹرکی بھی اس الائنس کا حصہ بننا چاہتا ہے, گو کہ ٹرکی نیٹو کا بھی الائے ہے. آل آف دس ٹیلز یو کہ پاکستان کی جو کم از کم سیکیورٹی فرنٹ پہ اسپیس ہے وہ بڑھ رہی ہے. پھر دیکھیے بالخصوص مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کے لیے وہ اب ایک لفظ استعمال کرنے لگے ہیں کہ جی سیکیورٹی مونیٹائز ہو گئی ہے, یعنی خرید و فروخت ہونے لگی ہے سیکیورٹی پہ. اور وہاں پر بھی پاکستان ایکچولی کین بی دا پرووائڈر آف دیٹ.
تو آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان از ان گڈ اسپیس. اور پھر پاکستان ایک اور بہت اچھی چیز کرتا ہے, اٹ ریمینز آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. اگر میں آپ کی اٹینشن جون کی طرف لے جاؤں, جب جون میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پہ اٹیک کیا تھا, تو اس وقت جو پاکستان کا کردار تھا اس کے حوالے سے ایران میں بڑی ریسیپروسٹی تھی. انہوں نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا, وہاں پاکستان کے لیے نعرے لگے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہے تو وہاں سے ایرانین, مجھے اب یاد نہیں آ رہا, شاید امبیسڈر صاحب پاکستان بھی لائے تھے. آئی ریمبر آئی واز ان اسلام آباد دیٹ ٹائم, اور ان کے ویلکم کے ہر جگہ لگے ہوئے تھے بورڈز اینڈ اسٹف. پھر ہمارا جو بارڈر مینجمنٹ میکینزم ہے وہ ایران کے ساتھ اوور دا ایئرز بہت اسٹرینتھن ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی اچھی اسپیس پہ ہیں, اور ابھی تک ہم بیلنس کر کے چل رہے ہیں اپنی ریلیشن شپ. جب حالات خراب تھے تب بھی ہم تہران اور ریاض کو اچھا بیلنس کرتے تھے, بٹ ناؤ تہران اینڈ ریاض سیم ٹو بی آن دا سیم سائڈ, اینڈ پاکستان از کانفیگریٹڈ ان اٹ. پاکستان اس میں جڑا ہوا ہے, اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی قدر ایسی اسپیس پہ ہے جہاں اس طور کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان از پلئنگ اٹس کارڈز ویل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بوٹس آن گراؤنڈ کا کہا, تو اسرائیل کے پاس بھی بوٹس آن گراؤنڈ یہ ٹوٹل 1,60,000 اس کی پیلیٹری ہے. 3 سال ہو گئے غزہ کے 40 کلومیٹر علاقے پہ قبضہ نہیں کر سکے. اور وینزویلا پہ بھی سینٹ نے کہہ دیا ہے کہ فردر ایکشن ٹرمپ صاحب کانگریس سے کلیئر کر کے لیں. ٹھیک. تو ہمارا تو اس افغانی ایران رجیم کے ساتھ وہ تو ایک ملک کا صرف نام لیا گیا, تشکر پاکستان. تو پاکستان کی پالیسی کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے بیلنس کر رہے ہیں امریکہ چائنا کو اور تہران اور ریاض کو, تو انہوں نے تو کمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ہر آنے دن اسٹرانگ اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دن اللہ حافظ.